درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیاری بہنوں، نماز کی تو وہ شان ہے، نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف خانہ کعبہ کو. نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف خانہ کعبہ کو. تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو روک دیتی ہے نماز کو؟ ہم یہی بولتے رہتے ہیں نا، ابھی یہاں جانا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے خانہ کعبہ کو جو طواف چلتے رہتا ہے نا، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، لیکن جیسی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، طواف رک جاتا ہے اور سب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. سب نماز پڑھنے والا گول گول صفے حرم شریف میں لگ جاتی ہے. جب طواف خانہ کعبہ رک جاتا ہے تو ہمارا کام نہیں رک سکتا. ہم کوئی بھی کام کریں لیکن نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں کہ اگر ایک نماز چھوڑی تو 2,86,000 برس جہنم کا عذاب چکنا پڑے گا. اور ایک گنجا سانپ قبر کے اندر جس نے فجر کی نماز چھوڑی ظہر تک کے، ظہر سے لے کے عصر تک، اور عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے لے کے عشاء تک جتنی نمازیں چھوڑی ہے، گنجا سانپ ایسا ہوگا کہ جو ڈسے گا تو میت جو ہے 70 گز نیچے دھس جائے گی. ایسا کرنٹ مارنے والا درد اس کا ہوگا. اور سانپوں، آج تو واٹس ایپ پہ آپ دیکھیے، اس چیزوں پہ دیکھیے، نیٹ پہ جو آ رہے ہیں بڑے بڑے سانپ دکھ رہے ہیں قبروں کے اندر. کتنے اللہ تعالیٰ تو آج کل عبرت دکھا رہا ہے. پھر بھی اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. اور سمجھ کے جو کچھ نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. آخرت سے ڈر جاؤ، مرنا ہے، ہم کو قبر میں جانا ہے، اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے، گارنٹی کارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج ہی ہمارا بلوا ہو جائے. انشاءاللہ کہے زور سے، انشاءاللہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے یہ انشاءاللہ بولنا ہی ہمارے لیے کام آ جائے کہ نیت تو ہماری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور عمر میں اپنی نمازیں پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو قضا ہو گئی نمازیں ان کو بھی قضاء عمری پڑھنے کی اللہ توفیق دے. 20 رکعت نماز قضاء عمری ہے، دن بھر کی کتنی ہے؟ 20 رکعت. اب ایک ساتھ پوری 20 رکعت تو پڑھنا نہیں ہوتا، تو کیا کرے؟ فجر کی 2 پڑھے، 2 سنت 2 فرض قضاء انسٹالمنٹ دے دیں. ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز قضاء عمری. عصر میں 4 رکعت سنت چھوڑ دیں، سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن فرض نماز 4 قضاء عمری پڑھ لیں. عصر میں، مغرب میں 3 فرض 2 سنت پڑھیں اور 3 رکعت نماز مغرب کی قضاء عمری پڑھیں. عشاء میں 4 فرض 2 سنت 3 وتریں، یہ تو ضروری ہے، یہ پڑھے، اور 4 رکعت نماز قضاء عمری پڑھے، اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے. کیا پڑھے؟ صلاۃ الاستغفار ہر دن پڑھا کرے عشاء کی نماز کے بعد. جو عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھے گا اور سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے گا، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت ایسا معاف کر دیتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور اگر رات میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ پھر جنت میں جائے گا نا. تو اسی لیے یہ عمل کو پورا کرے. تو پیاری بہنوں، نماز معاف نہیں ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے بنا لیں. اور اپنے گھر میں اپنا بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز پڑھائے، پیار محبت کے ساتھ پڑھائے. ہم ماں ہیں اور ماں جو ہے اپنے بچے کا پہلا مدرسہ ہے. ماں اگر نماز پڑھے گی تو بچہ بھی نماز پڑھے گا. بچہ 7 سال کا ہو گیا، اس کو نماز کی عادت ڈالیں. 2 سال 3 سال سے یہ عادت ڈالنا شروع کر دے. 7 سال میں بالکل پڑھنے لگائے، اور 10 سال کا اگر ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھائے. پیار سے نہیں پڑھے تو سختی کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن سختی ایک دم سے شروعات سختی کی نہ کریں، پیار محبت سے پیش آئے نا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کتنا پیارا نماز پڑھانا سکھائی کہ آپ نے جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی، آپ کے ننھے سے فرزند بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے. وہ پوچھتے امی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اس زمانے میں چاکلیٹ تو نہیں تھی، اس زمانے میں چاکلیٹس نہیں تھی، بچے کو شکر مل گئی کافی تھا. آپ کہتی اے میرے بیٹے تم نماز پڑھو گے نا شکر ملے گی. نماز پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے، سبحان اللہ. اور وہ ویسی جیسی بابا فرید وضو کرنے جاتے، آپ کی امی ایک پڑیا میں شکر باندھتی اور جا نماز کے نیچے چھپا دیتی. جیسے آپ نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، پوچھتے امی شکر کہاں ہے، تو جواب دیتی مصلی اٹھاؤ، سبحان اللہ. اور مصلی اٹھاتے تو وہاں شکر برآمد ہوتی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بچے کی عادت ڈلانے کے لیے ماں جو ہے یہ ایسا جھوٹ بول سکتی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اس کی اچھی پرورش کے لیے ایسا جھوٹ گناہ
نہیں ہے، ایسی وہ ہمیشہ دیتی نہیں. ایک دن یہ ہوا کہ بابا فرید جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے گئے تھے، لکڑیاں وہ جنگل میں تھے. اچانک اذان ہو گئی، اذان کی آواز انہیں وہاں آئی. جیسے سنا تو سارے بچوں سے انہوں نے کہا اپنے دوستوں سے، اے میرے دوستوں اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنا ہے. اب دوستوں نے پوچھا اے فرید نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے دوستوں نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ سارے کے سارے دوست جنگل میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. بابا فرید بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر ماں پریشان تھی. اے اللہ آج راز فاش ہو جائے گا. سجدے میں جا کے دعا مانگی، اے میرے کریم آج میرا فرید جب جنگل میں نماز پڑھے گا اور اسے شکر نہ ملے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ شکر میں رکھتی تھی. اے اللہ تو میری لاج رکھ لے. سبحان اللہ. ماں نے یہ گڑگڑا کے دعا مانگی، اے کریم لاج رکھے. ہر دن شکر دینے والی مخلوق تھی. ماں تو مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے نا، ہر دن شکر رکھنے والی مخلوق تھی، اس لیے ایک پڑیا رکھتی تھی. آج خالق تھا. سبحان اللہ. آج شکر دینے والا خالق تھا. جیسے ہی سلام پھیری بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، پیچھے سے دوستوں کی آواز آئی اے فرید شکر کہاں ہے؟ اے فرید شکر کہاں ہے؟ بابا فرید شکر گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نظر سامنے کی، حد انتہا تک شکر کے کھان لگی ہوئی تھی. گنج شکر، شکر کا خزانہ، حد انتہا تک شکر ہی شکر رب نے عطا کر دی تھی. سبحان اللہ. تو یہ پیاری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم ہے. نماز پڑھ کے تو دیکھو کبھی روزی میں شکایت نہیں ہوگی کہ روزی نہیں ہے. پریشانیاں دور ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائے گی، کوئی بیمار نہیں رہے گا. یہ نماز جو ہے شفا ہے بندے کے لیے ہے. ایسی ایکسرسائز ہے، یوگا کریں گے، ایکسرسائز میں جائیں گے، فٹنس سینٹر جائیں گے، ہزاروں روپے خرچ کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے. جو صحیح طریقے سے سجدہ کرے نا اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی. اور آج کل میڈیکل سائنس بھی پروو کر رہا ہے کہ جو سر کو سجدے میں رکھتا ہے نا اس کو لکوا نہیں ہوتا، پیرالائسس کی بیماری اس کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں سر میں پراپر بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے. اس سے سر میں سجدے میں رکھنے سے اچھے سے اس کے سر سے لے کے پیر تک کا اس کا جو دوران ہوتی ہے خون کی وہ اچھی طریقے سے چلتی ہے. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں سے آزمائش لیتا ہے. اور یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا. مر جائیں گے تو معلوم ہے پوچھیں گے کتنے دن رہے تو کیا بولے گا معلوم ہے 100 سال جینے والا. کوئی جھوٹ کی جگہ نہیں ہے، لیکن 100 سال جی کے جو مرا نا اس سے جب وہاں قبر میں فرشتے پوچھیں گے اے بندے تو کتنا رہا، کیا کہیں گا معلوم ہے؟ صرف 2-3 گھنٹے یا 2-4 دن. کیا جھوٹ بول رہا؟ وہ سچ بول رہا. یا 100 سال جینے کے بعد بھی اس کو وہاں کے حساب سے کتنے لگیں گے؟ 2-4 دن. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک دن حشر کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. تو سوچو یہ جو دنیا ہے نا یہ 2-4 دن کی 2-4 گھنٹے کی وہ تو دکھ میں بھی بیت جائے گی. موت تو آئی جائے گی. سکھ میں جو رہے گا وہ بھی مرے گا، دکھ میں جو رہے گا وہ بھی مرے گا. لیکن وہاں موت آنے والی اور ایک دن 50,000 سال کا کٹے گا کیا؟ تو پھر ہمیشہ اللہ کا جہنم میں ڈال دے تو کیا بنے گا؟ اسی لیے وہاں کی تیاری کرنا ضروری ہے. اور امتحان میں بیٹھے ہو تو تیاری کرنا، سلیبس دیکھنا ضروری ہے. پاس ہونے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ پھر ڈیٹیل اور بیان کروں گی، لیکن ابھی تو میں حقوق اللہ کی بات کر رہی ہوں. تو حقوق اللہ میں کیا کیا ہو گیا؟ ابھی کلمہ ہو گیا، نماز ہو گئی، پھر 1 مہینے کے اللہ نے روزے عطا کیے. 1 مہینے کے روزے عطا کیے ہیں. رمضان جو عطا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت میں جب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ایک ایسا مہینہ جس کے ایک نیکی دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر، جس کا ایک نفل دیگر مہینوں کے فرضوں کے برابر، اور جس کا ایک فرض دیگر مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر. سبحان اللہ. اے موسیٰ یہ وہ مہینہ ہے بڑی فضیلت والا ہے. موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں ارشاد عرض کرتے ہیں مولا یہ اتنا فضیلت والا محنت مجھ کو میری امت کو عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ یہ مہینہ ہم تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ یہ مہینہ ہم تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے اس مہینے کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھ چھوڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم آقا کی امتی ہے، کتنے قسمت والے ہیں کہ جو مہینہ کسی کو نہیں ملا، کسی امت کو نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیا کہ اے میرے بندے سال بھر گناہ کر کے جو گناہ سے تو لفڑ گیا ہے نا، اب بمپر آفر تجھے ملا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھ، نماز پڑھ، تراویح پڑھ اور اپنے رب کی شکر ادا کر، انشاءاللہ سارے گناہوں سے تو پاک
ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں نا ہم کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا فائدہ اٹھانا ہم کو ضروری ہے. تیسرا کوشچن کیا ہوا؟ پہلا کلمہ ہو گیا, دوسرا نماز کا دوسرا کوشچن ہو گیا, اور تیسرا کیا ہوا؟ روزہ بھی ہو گیا. روزے کا ڈیٹیل میں بعد میں کروں گی, ابھی تو حقوق اللہ بتا رہی ہوں. اس کے بعد زکوٰۃ ہر مالدار کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے. تو جتنا مال اگر ہے, اور اگر ہم عورتیں زیور تو بنانے میں بڑی تیار ہوتی ہے اور زکوٰۃ دینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. زیور بنا دو جی, 9 لکھ ہار بنا دو میرے لیے. لیکن خیر خیرات کرنے کو بہت ہی کنجوسی ہے. خیر خیرات میاں کا کیا ہے, میاں تو بنا کے دے گا نا. خبر میں صاحب کس کو ڈسیں گے؟ بیویوں کو. اس لیے بیویوں کا کام کیا ہے؟ ہم ہوم منسٹرس ہیں, اپنے گھر کی ہوم منسٹر ہمیں نا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بتائیں دیکھو میرے پاس اتنا زیور ہے, حساب نکالے برابر, اور اتنا حساب تو سب کو آنا چاہیے کہ کتنا اپنے پاس ہے اور کتنا اس میں ٹیکس کرنے والا ہے, کتنی زکوٰۃ لگنے والی ہے. تو اتنی زکوٰۃ کو برابر طریقے سے اس زکوٰۃ ہر سال پوری نکالنا ضروری ہے. زکوٰۃ نکالے. اور آخر کیا ہے؟ حج. تو نہ کہیں سے دور ہے منزل ہے, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, اور یہ تیرے حبیب کی بات ہے. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. اور جب ہم چار اچھے سے ادا کر لیتے ہیں نا, 4 کوشچن کے آنسر اچھے سے دے دیے نا, 5واں یوں ہی ہو جائے گا. 5واں یوں ہی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم پہ حج فرض ہو گیا, آپ کے پاس صحت بھی ہے, اتنا مال بھی ہے کہ جا بھی سکتے ہو, حج کا سفر بھی کر سکتے ہو, اور پیچھے تمہارے بال بچے اچھی طریقے سے گزر بسر بھی کر سکتے ہیں, اور حکومت کا کوئی خوف نہیں ہے, اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے, اور اس کے باوجود بھی حج فرض ہونے کے بعد بندہ ڈیلے کرے, لیٹ کرے, چلے جاؤں گا, چلے جاؤں گی, شادی کروں گی بیٹی کی, پھر بیٹے کی, پھر پوتا ہوگا, پھر نواز آؤں گا. اس چکر میں دن بیتتے گئے اور موت آ گئی. موت کا بھروسہ ہے کیا؟ اس چکر میں دن بیتتے گئے اور موت آ گئی. تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. اللہ اکبر. تو کیا کرے, جیسی حج فرض ہو جائے تو سب کی توکل اللہ کے اوپر کر کے فوراً حج کا سفر کرے. اور ہم عورتوں کے لیے بنا محرم کے حج نہیں ہوتا. اگر محرم تلاش کرنے میں ساری زندگی بیت جائے تو وہ گنہگار نہیں ہے, پھر وہ حج بدل کا وصیت کر سکتی ہے, لیکن بنا محرم کے وہ حج کرنے نہ جائے. اور محرم کے اور میاں بیوی ساتھ میں جائے تو بہت اچھی بات ہے. ماموں کے ساتھ جا سکتی ہے, میاں شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے, سگے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے, تایا کے ساتھ جا سکتی ہے, چچا کے ساتھ جا سکتی ہے. اپنے سسر اگر صحیح میں بھروسے کے قابل ہے تو سسر کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. سسر بھی محرم ہے, سسر بھی باپ داخل ہے, محرم ہے. تو پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ حقوق اللہ کی بات ہم نے ابھی بیان کری, اللہ تعالیٰ حقوق اللہ میں ہمیں اچھے نمبروں سے پاس کرا دے. انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم حقوق العباد کے بارے میں غور کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہوں اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے. اور آپ لوگوں کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو مجھ گنہگار کو تہ دل سے معاف کر دیجئے, حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہو. درود پاک پڑھ لیجئے.